قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، مغرب اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے سٹارٹ ہو گیا، ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح۔ روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے، تو جبریل علیہ السلام ہماری روح کے لیے روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے۔ یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا۔ تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتا چلا، اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے۔ تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو۔ تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں۔ دیکھو بھائی، لیلۃ القدر میں جو دعا ہم نے مانگنی ہے
اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے, اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے. وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے. قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے فیلی کا گناہ کر رہے تھے. قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی. تنخواہ پوری لیتے, کام ادھورا کرتے. آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے, دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا, تنخواہیں پوری لی جا رہی. پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا. حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو. بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے, لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے؟ بھائی گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ کام ادھورا اور جب حق لینے کی باری آئی پورا اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے. لا تقل لهما اف, اف بھی نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے. فیصلے کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں عدالت نے فیصلہ سنا دیا, اس کی ویلیو ہوتی ہے. ایک جگہ فرمایا ووصینا, وصیت کر دی ہے. وصیت کہتے مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے. اللہ پر تو موت نہیں آ رہی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کی تاکید سے کہتا ہے نا, تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا, بہت سخت آرڈر ہوتا ہے. تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا, بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, خدمت کرنی ہے. ایسے لوگ ہیں 10-10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے خدمت کر رہے ہیں ان کی. اور ایسے لوگ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا, اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل, باپ بول رہا ہے زیادہ تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں گا, چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا. زیادہ نہیں, یہ بہت گھٹیا جملہ ہے, بہت غلیظ جملہ ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ, وہ جو مرضی بولے آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے, ماں کی بھی اور باپ کی بھی. تو یہ بہت بڑا حق ہے. تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے. اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے, تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما. مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا, تانے دیتی ہیں. کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال, ماں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ. او بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے؟ مقدر میں تھا, ہو گیا, آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. بہت غلیظ جملہ ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, برا بلا کہا جا رہا ہے. تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے. اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں, اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو. کتنی خواتین ہیں شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی. سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا. ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کی زندگی گزار رہا ہے. وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے, نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے ہم بھی نکلو. کوئی ریلیشن تھوڑی ہے. سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے. میاں ادھر سوئے گا, بیگم ادھر. کوئی پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے تم ادھر کیوں سو رہے, بھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں, گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات, تم وہاں سو گے تم وہاں, تو بھائی وہ تھوڑا باہر نکل کے گلی میں سو جا. پھر تو یہ کوئی ریلیشن ہے؟ عجیب پاگلوں والی زندگی ہے. تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں, انسان سے دور. تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے. تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر؟ بیوی پر. عورت کو وفا کرنی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ اگر گھر میں نہیں ہے, سفر پہ گیا ہے, تو خیانت نہیں کرنی ہے. ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا, اجازت نہیں ہے آپ کو. جہاں میاں باہر نکلا فوراً فون ملا لیا, گپیں ہو رہی ہیں, میسج بازیاں چل رہی ہیں. اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ بولو بھائی
نہ اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا نا وہ آخری خطبہ, اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں, تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماتحت رکھا ہے, اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو, ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں, تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں, اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں. فرمائے اس کے بعد تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر, تم پر حقوق ہیں ان کے, وہ کیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ. بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان گھر میں داخل ہوا ہے, تمیز سے نہ سلام نہ بات چیت, ہر وقت ناک پہ, دوستوں میں بیٹھے گا ہاں ہو بڑا اچھا, جیسے کسی دوست کو لا کے بٹھا دو نا ایک دم موڈ چین, اور ہاں بڑی گپ شپ, گھر میں جیسے ہی آئے گا جیسے کچھ چنگیز خان گھر میں داخل ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے, امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. تو بھائی ان جرائم سے کیا کرنی ہے توبہ. اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بھائی بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں بولو نا بھائی نہیں آئے گا. سگے بھائی سے ناراضی ہے, سال ہو گیا 2 سال ہو گئے, بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہنوں میں لڑائی ہوئی ہے, وہ بھائی جب الگ الگ شادی ہو گئی الگ الگ رہ رہے ہیں, لڑکے کیا کرنا ہے, تم پہل کر کے دوستی کر لو, یا تو ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت چپکے ہوئے پھڈے ہو رہے, تو ہم پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سائٹ سوشل ڈسٹینس کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنوا لو, پھر ہم خود مشورہ دیتے ہیں. جب الگ الگ ہے, وہ بہن اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے, وہ بھائی اپنی بیگم کے ساتھ الگ رہ رہا ہے, پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر لڑائی ہو گئی ہے سوری کرنے میں پہل کر لو. بھائی اس کی غلطی نہیں بھی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لو گے تو ثواب ہی ملے گا نا. لوگ کہتے ہیں میں نیچے میں چھوٹا ہو جاؤں گا, تو نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں, بلند کر دیتے ہیں. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے اپنے خونی رشتوں کو ہدیہ دینا سیکھو. خونی رشتے پیسے سمجھ رہے ہو, دعوتوں سے دوستی نہیں ہوتی. لوگ کیا کرتے ہیں آج بہن کو عید پہ ہم نے دعوت بلا لی, بہت اچھی بات ہے بلائیں بہنوں کو, اصل چیز ہے کیش, یہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس سے جان نکلتی ہے. پیسے نہیں دیے جاتے آج. منتیں مانیں گے روزے کی, منتیں مانیں گے نمازوں کی, صدقے کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ, ٹھیک ہے نا. اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا, خواتین بھی مانے اتنے روزے رکھوں گا. پہلے صحابہ جو منتیں مانتے تھے نا وہ یہ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. پیسے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ تو میرے سارے بھی کام بنا دے, پیسے جیب کے کام ہی یہی ہے کہ پیسے بچ جائیں, یہی تو کام ہے, تو وہی کام میں کیسے قربان کر دوں. تو رشتہ داروں کو پیسے دیا کرو, پیسے روکڑا, سمجھ رہے ہو. بھائی کو لفافے میں ڈال کے ڈالر دو, یہ ہدیہ ہے آپ کو. اگر وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے چھوٹا بھائی مجھے کیوں ہدیہ دے رہا ہے, سائٹوں سے بھجوا دو. کسی دوست کو بولو یہ تم دے دینا, میرا نام نہیں آنا چاہیے. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ. بہنوں کو ہدیہ دے دیا کرو. زکات دے رہے ہوتے ہیں بہنوں کو, ٹھیک ہے زکات بھی دینا جائز ہے, ثواب ملے گا, لیکن زکات دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری ہماری کیا ہو گئی پوری. بھائی زکات تو غریبوں کا حق ہے, بہن غریب ہے تو ایک تو اس لحاظ سے, لیکن بہن کا حق تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہن ہے, اس کو تو زکات کے علاوہ بھی دو نا بھائی. تو خونی رشتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایک بات میں خواتین سے کہتا ہوں, آپ کے بچوں پہ اگر آپ کا دیور ہاتھ اٹھائے تو آگے سے بولا مت کرو. بچے پہ باپ کا بھی حق ہے, چچا کا بھی حق ہے تربیت میں. وہ بھی تو لگتا ہے نا کچھ. چچا نے اگر اپنے بھتیجے پہ سختی کی, ڈانٹ دی, تو بچے کو یہ نہ سکھایا کرو کہ تم کون ہوتے ہو میری اولاد پہ ہاتھ اٹھانے والے. بچے کو بتاؤ کہ یہ بھی آپ کے چاچو ہیں, ان کا بھی رشتہ, یہ بڑے ہیں, اگر انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا, کبھی سختی کر لی تو بیٹا برداشت کرنا ہے. فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دیور نے ہاتھ اٹھا کے مارا تو اپنے میاں کو بتاتی ہیں بھائی آپ تو چلو باپ ہو, یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا. وہ پھر کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا. جاؤ تمہارے بچے تم سنبھالو. پھر وہ جب بھتیجی بڑی ہوگی, اس کی شادی بھی فکر ہوگی, تمہاری ٹینشن ہے, ہماری ٹینشن. ارے بول لو نا یار, نہیں ہے ہماری ٹینشن نہیں. پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوگا, اس کو روزگار کی ضرورت ہوگی, چاچو بولے گا تمہاری ٹینشن ہے, میری ٹینشن نہیں ہے. میں کیوں تعاون کروں بزنس میں, میں کیوں جاب دلواؤں, میرے تعلقات ہیں, میں کیوں دلواؤں, میرا کیا ہے. ہاتھ تو اٹھانے دیا نہیں, اس وقت غیر تھا, اب اپنا کیسے بناؤں. ہم تو بھائی اپنے باپ سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ, ابا سے تو بہت ہی پٹے, تمیز سے, طبیعت سے, اما سے بھی پٹے ہیں, بھائیوں سے بھی پٹے. اور ہمارے بچے, ہمارے بھائی ان کو ڈانٹ دیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھائی کیوں. ہم تو کہتے ہیں آؤ کبھی ڈانٹو کبھی پیٹو اپنے بھائیوں کو. ہمارا ابھی بھی بیان سننے میں تو بھائی کبھی کٹ لگائے یار بچوں کی, ہمیں بھی اچھا لگے گا, بچوں کو احساس ہوگا بھائی یہ بھی کچھ لگتے ہیں. تو خواتین سے محبت کا حکم ہے, ان کو باپ بنانے کی اجازت
بولو بھائی نہیں. اگر آپ کی بیوی آپ کے بھائی کو بچوں پہ سختی کرنے یا نصیحت کرنے نہیں دے رہی تو بیگم کو بتاؤ بیگم اس میں تمہارا نقصان ہے, اس سے ریلیشن کیا ہوگا, کمزور, ریلیشن کمزور ہو جائے گا اس سے. کل میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا کس کو پتا ہے, میں مر جاتا ہوں تو یہی باپ بن کے پالے گا اس کو, بھائی پالتے ہیں نا, چچا ہی تو پالتے ہیں. پھر تو اسی طرح ماموں ہے, ہم تو بھائی اپنے ماموں سے تک ڈانٹ کھاتے ہیں, اب تک ڈانٹ کھاتے ہیں. کبھی ہمارے ماموں نے آگے ڈانٹا ہو تو ہمارے ابا کو شکایت نہیں, ابے تم کون ہوتے ہو آکے سر, ہیں میرے بچے ہیں سسرال کا, میں اپنے سسرال کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کروں گا. یہ اب کے ڈائلاگ ہے, پرانے زمانے میں اس کو بد اخلاقی سمجھی جاتی تھی, بدتمیزی سمجھا جاتا تھا اس کو. کیسے سمجھائیں بھائی, کاش پولیس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پولیس سمجھائے گی آپ کو, لیکن ان کو بھی سمجھانا بہت مشکل. تو ماموں بھی بڑا ہے بھائی, وہ آپ کی ماں کی طرف سے بڑا ہے نا. ماموں نے آگے بھانجوں پہ ہاتھ اٹھا لیا تو شوہر بچوں کے باپ کو تکلیف ہو کہ تمہارے بھائی میرے بچوں پہ سختی کیوں کر رہے ہیں. بھائی تمہارے بھائی اس کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں, تو ماموں کا حق ہے کہ بھانجوں کو سلواتیں سنائے, ڈانٹے. پٹھانوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے, کوئی بھی کوٹ کے چلا جائے. خاندان میں سب کو کیا ہوتی ہے, ٹائٹ ہے, فیملی ریلیشن بڑا مضبوط ہے. آپ کے پی کے جائیں پشاور اور یہ سوات وغیرہ, میں تو جاتا رہتا ہوں نا. کزن آئے گا نا, وہ کہے گا بچے کھیل رہے ہوں گے نا, کزن بڑا کزن ہے, وہ آ کے بچوں کو چٹکی دکھائے گا, بولے چلو شاباش مغرب کے ٹائم ہو گھر. سارے بچے اس کے بھتیجے بھانجے اپنے بچے سب ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ابا ہے یا چاچا ہے یا تایا ہے, ماموں ہے. خاندان کا ایک بڑا آئے گا, چٹکی بجائے گا, بولے پتلی گلی سے نکلو, سارے چلے جائیں. کیونکہ خاندان کے سارے بڑوں کو باپ جیسا رائٹ ہی حاصل ہے. سارے ننیال کو ماں کے حقوق ہیں اور سارے ددیال کو باپ کے حقوق. تو یہ اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کو فرض قرار دیا ہے, تو اس کو بھی کریں کہ بھائی اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں, ان کو ورغلائیں نہ کریں. ہاں کبھی سختی کر لے تو الگ سے لے جا کے سمجھائیں, بھائی ایک چماٹ کافی تھا, 6 بلا وجہ لگا دی آپ نے, الگ بچے کے سامنے نہیں. ایک تھپڑ تھا, چلو 2 بنتے ہیں, آپ بلا وجہ کوٹے جا رہے اس سے تو بد اخلاق ہو جائے گا. تو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں آ کے ذرا ٹھیک ہے بھائی. بچے کو تو ہم یہی کہیں گے کہ 6 مارے, 6 اور مارنے چاہیے تھے, لیکن آپ تھوڑا سا خیال کرو. تھپڑ پہ آپ کا ہاتھ بھی دیکھو کتنا بڑا ہے, بعض لوگوں کا تھپڑ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک لگے نا تو پورا چھپ جاتا ہے. تو تمیز الگ سے, سامنے نہیں. تو رشتہ داری توڑنے کا جرم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. بینکوں میں سود لینے کا جرم ہو رہا ہے, سودی بینکوں میں سودی ملازمت کا جرم ہو رہا ہے, رشوت لینے کا جرم ہو رہا ہے, لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیوں سے حرام دوستیاں, زنا, یہ سارے ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں. یا تو بھائی انگریز بن جاؤ, انگریز کے ہاں کوئی لیلۃ القدر نہیں ہوتی, نہ کوئی توبہ طائب, کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے یہاں لائف کو انجوائے کرو, انٹرٹین کرو, مزے اڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے. تو اگر یہ نظریہ ہے تو جتنی ٹینشن مذہب کی لی ہوئی ہے اتنی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں. پھر تو نہ رمضان, نہ شوال, نہ تراویح, نہ عید. پھر کیا عید چاند 29 کا ہوتا ہے, 30 کا ہوتا ہے, پھر کیا کرنا ہے جب روزانہ عید ہے نا. پھر تو کل سے ہی پراٹھے کھانا شروع کر دو دن میں. آج 27ویں رات ہے, کل 27واں روزہ ہے, کل صبح اٹھ کے کھاؤ طبیعت سے. پھوڑو. انگریز تو سارے انگریز صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گے, کل ہیں پھوڑیں گے, برگر کھائیں گے, پیزا کھائیں گے. ان کو تھوڑی اس سے ٹینشن ہے رمضان کیا ہے, شوال کیا ہے, حج کیا ہے, حج ہوگا کہ نہیں ہوگا. لوگ پوچھ رہے ہیں نا, گورے نے کبھی پوچھا حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بھائی تمہاری ہڈی کے ہمارا نہیں ہے. تو یا تو مکمل گورے بن جاؤ, اور اگر مکمل گورے نہیں بن سکتے تو بھائی اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر بڑے بڑے جرائم. انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے, تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی, کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی, کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے, آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا. تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا, اس لیے توبہ کر لی, ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے. جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا, چاہیے چاہیے. مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن میں آتا ہے حرام, حدیث میں حرام, جہنم کی آگ, چولہے پہ جائے گا, آگ دیکھے گا, بڑی خطرناک ہے بھائی. لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا, کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے, چرس پہ لے آئے. ٹھیک ہے, چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ, وہ آہستہ 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 کیا کرے گا, چھڑوائے گا. تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے, یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات, پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری. اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں
نہ دیکھتا ہوں, کیونکہ بعض ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے. کہنے کیا ہے نفسیات, انٹرٹین تھوڑا سا, وہ ان کی اپنی انگلش ہوتی ہے ان کی. بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے, اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی, اسٹریس بڑھتی ہے. جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو, پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں. لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے, پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے. تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں, حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں. ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا. جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں, بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے, ان سے رابطہ کریں. ملک میں بہت ہیں, کراچی میں بہت ہیں, ان کے پاس جائیں, بولیں بھائی, اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا, بولو بھائی فرق پڑتا ہے, مجھے یہ بیماری چھڑواؤ, ٹھیک ہے نا, مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے, میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا, جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ کو, لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس. تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. کسی بزرگ سے بیعت ہو, ان کو بتائیں. تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے, بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل. لوگ کہتے ہیں حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں, لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا, تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا, اس سے نہ دیکھو. جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے, تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا, جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل, 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگو یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے, بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے, پھر شیطان نے ورغلا کے گناہ کروا دیا, دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا, ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی, وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال ہوئی, کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا, تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو, ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی اور کوئی برائی سے توبہ کر لی, توبہ تو لازمی کرو, صحیح ہے نا, پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت, بولتے کیوں نہیں, دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی, جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے, آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 10,000 20,000 اور خرچے بھی دیکھو نا, پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں, فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے, اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہو, ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی, یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں, یہ کواڑوں میں زیادہ ان کے تو فیسوں کے مسئلے نہیں ہوتے, یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے. اور جس چھڑے چھاٹ نے بیماری چھوڑی نہیں نا, کم وقت شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے, پھر وہ دنیا چھوڑ دے گا, یہ بیوی چھوڑ دے گا, یہ بیماری نہیں چھوڑتا وہ. تو اپنے علاج کی فکر کرو, ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینی, مالی بھی اور جسمانی بھی. جسمانی سزا, روزہ رکھ لے انسان, بھوکا پیاسا رکھے, صحیح ہے. یا روزہ نہیں رکھ سکتا, بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر 50 رکعتیں, 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا. وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے. تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی, آپ کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو. اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا, تو آپ کہو گے دیکھتے رہو, شام کو 100 روپے دے دوں گا, کیا جا رہا ہے 100 روپے میں. اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا, تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ, اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حالات دیکھ کر, نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو. بھائی لائف جا رہا ہے بیان, کتنے لوگ ہیں
चलो अच्छी बात है, ये काम की बात है ना, लोगों सुने। 5,000 रुपए आपने अपने ऊपर मुतय्यन कर लिए कि मैं सदका करूंगा, एक नॉर्मल तनख्वाह वाले के लिए ये ठीक है। फिर ये भी देखना है कि ये गुना बार बार होगा तो बार बार सदका करना है, तो इतनी क्योंकि एकदम से नहीं छूटती ये चीजें। हौसले वाले लोग तो है कि छोड़ा तो बस छोड़ दिया, लेकिन ऐसे हौसले वाले मार्केट में शॉर्ट है ना। असल तो हौसला ये, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसी मर जाएंगे ना, कोई बात नहीं, मर जाए। जिगर मुराद आबादी शराब से तौबा की थी तो बीमार हो गए, मरने लगे, तो डॉक्टरों ने कहा, हकीमों ने कहा थोड़ी सी पी लेने का, मर जाएंगे ना, तो क्या हो गया भाई, जन्नत में चले जाएंगे। जब शराब से तौबा जन्नत में जाने के लिए तो की है, तो मर गए तो और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा स्टेमिना ये जिगर का हो सकता है, जिसके जिगर नहीं है हर एक के पास ऐसा जिगर होता नहीं है। तो असल तो ये है, नहीं छूट रहा तो भाई फिर शैतान को बेलगाम न कर दो, सजा दो। जैसे ही गुनाह होगा 2 रकत तौबा के साथ गिड़गिड़ाना भी है कि अल्लाह हो गया अब नहीं करूंगा, सही है ना। शैतान कहेगा पहले भी तो यही कहा था अब नहीं करूंगा, दोबारा यही कह रहा है अब नहीं करूंगा, तो शैतान को बोले जब अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार है तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है। शैतान पता है तौबा छुड़वा देता है, कह रहा है तेरे से तो तू बार बार यही कह के जाता है, फिर कर लेता है, तो छोड़ अब नहीं कर। तो शैतान से बोल के जब गुनाह करते हुए शर्म नहीं आ रही थी, हालांकि तौबा करके गया था ना, तो तौबा करते हुए शर्म क्यों आए भाई। शर्म तो गुनाह करते हुए आनी चाहिए थी कि अभी तौबा करके गया हूं फिर गुनाह कर रहा हूं, करते हुए शर्म नहीं आ रही, गुनाह करते हुए तौबा करते हुए शैतान जो है ना आपको शर्मीला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करना है, गुनाह हो जाए तो फौरन सबसे पहले तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से माफी मांग के तौबा, और फौरन अपने ऊपर जो आपने पहले से सोचा हुआ था, उस वक्त नहीं सोचना, पहले से सोचा हुआ था अगर ये गुनाह हो गया तो इतने पैसे सदका करूंगा या नहीं, इतने पैसे भी और इतने रोजे भी या इतनी नमाजें, जिस्मानी सजा में नमाज या रोजा और माली सजा में पैसे। बाज लोगों की तबीयत में सखावत होती है, वो गुनाह करते हैं वो पूरे पैसे ही उड़ा देते हैं, उन पे फिर इसका असर नहीं होता। लिहाजा हम दोनों सजाएं बताते हैं कि जिस्मानी भी हो और माली भी हो। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो ये फिर खुद से मुतय्यन करना है। इससे क्या होगा कि चपत पड़ना जब शुरू होगी, कहते ना आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। दिल के जब रगड़े लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चमक पैदा होना शुरू। तो गुनाह के बाद जब सजा मिलेगी तो फिर अगली दफा गुनाह करते हुए ख्याल आएगा कि यार जेब से पैसे निकलेंगे, सोच ले तू सारे पैसे इसी में उड़ाने हैं क्या। लेकिन एक बात खूब समझ लो कि फिर भी गुनाह हो सकता है, फिर सदका होगा, फिर गुनाह होगा, फिर शैतान हमला करेगा कि यार सदका करने से भी फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा सदका करना छोड़ दे। ये शैतान का हमला है। फायदा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा। यकीनन जितना पहले करते थे उसमें लाजमी कमी आएगी। समझ में आ रही है बात? कमी आना शुरू होगी। ये ऐसे ही जैसे आपको किसी ने कहा कि जिम जाओ, वेट उठाओ तो ताकत आएगी। अब आपने पहले दिन बटन उठाए ना तिनके के दोनों तरफ। हमारे एक दोस्त थे बहुत ही बारीक से, कह रहे थे मैं चाहता हूं मोटा हो जाऊं। मैंने कहा जिम जाया करो, तो मेरे से वजन ही नहीं उठता। मैंने कहा लाइट वेट उठा लो यार, 5-5 केजी उठा लो। कह रहे नहीं 5-5 केजी। मैंने कहा 2.5 केजी उठा लो। वो वाकई बहुत बारीक थे, कह रहे वो भी नहीं उठता। मैंने कहा एक तिनका लो, एक तरफ बटन लगाओ, इधर भी बटन लगाओ, इधर भी बटन, वो उठाओ, ये तो उठ जाएगा ना। मैंने कहा खुद ये बटन उठाए हुए कि नहीं उठाए हुए? कह रहे ये तो आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा आप कौन सा आप भी तो मजाक ही कर रहे हो भाई। कोई तो एक हद ऐसी होगी जहां वेट आपसे उठेगा। तो ये बटन उठाओ तिनके से, फिर 2 बटन लगा दो, फिर वेस्टकोट के बटन बड़े वाले लाके लगा दो। एक दिन आएगा इंशाल्लाह बटन की जगह लोहे की प्लेटें आ जाएंगी। तो ये क्यों है? फायदा होता है, नजर नहीं। आहिस्ता आहिस्ता स्टैमिना बढ़ता है। बॉडी बिल्डर पहले दिन अगर देखेगा कुछ भी नहीं है, 1 साल के बाद देखेगा बोलेगा भाई पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले तो कमीज उतारते थे, डॉक्टर को एक्सरे करने की जरूरत पड़ती नहीं, यहीं से नजर आ जाता था फेफड़ों में कितना पानी आया हुआ है, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसी तरह याद रखो, जब पेनल्टी लगाओगे अपने ऊपर, जुर्माना दोगे, तौबा भी करोगे, लगेगा तो ये कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फायदा। भाई 10-15 साल की आदत है, 2-4 साल तो लग सकते हैं ना छूटने में। तो हिम्मत नहीं हारनी, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। शैतान से फड्डा हमेशा का है, अभी तक तो शैतान ही दबाता रहा है। आज हम भी ट्राई करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ना, एक दिन आएगा इंशाल्लाह कुछ चल दोगे शैतान। तो मायूस नहीं होना है, छोड़ने की कोशिश बोलो ना भाई करनी है। दूसरी बात ये कि बिलफर्ज गुनाह अगर नहीं छूटा, आप सदका भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं या नमाजें भी पढ़ रहे हैं कफारे के तौर पे, असल तो ये कि छुड़वाना है गुनाह। ऐसे कि छोड़ के दुनिया छोड़ने से पहले गुनाह छोड़ना है, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा
نہیں ہے, لیکن اتنا فائدہ تو ہوگا نا اگر بالفرض نہیں چھوٹا. شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے سے نہیں چھوٹے گا, تو خام خواہ میں صدقے کر رہا ہے, تو شیطان کو بتائیں یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ صدقات و خیرات بھی تو, غریبوں کو کھلانا, ان کی دعائیں, وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا. تو اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے, لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے, اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں لیکن فلاں موقع پہ تو نے روزہ رکھا تھا, فلاں موقع پہ تو نے نماز پڑھی تھی, تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا, نفس کو مار کے تو نے نماز پڑھی تھی سزا کے طور پر, یا تو نے صدقہ کیا تھا حالانکہ تیرا پیسہ خرچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا, تو اس نیکی کا ہو سکتا ہے وزن آپ کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے. نہیں یاری بات, تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا. تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں, ادھر نیکیوں کا گراف بھی تو اوپر جائے گا, تو کچھ تو سزا ملے گی, تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے. تو اصل تو ہدف یہی ہے کہ چھوڑنا ہی ہے بہرحال, لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو, اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ, وہ دو جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو, فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے, بتا دو کتنا بنتا ہے, ابھی سے بھیج دو, کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا, ایک ہفتے بعد ختم, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے, کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے, فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے, دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اصلی و ارقد, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے, نیند پوری نہیں ہوگی, تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا, کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی, لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے, تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو نا. تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو, بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے, جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا, اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو, غیرت پہلے ہے, پیسہ بولو بعد میں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام, انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے ہیں یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتا چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے,
دیکھو اس کو لازمی. یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے بھائی. مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم, خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی, تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا جا کے, وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا, تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں, وہ بھی دیکھے گا. اور یہ ٹھرک, آپ یو کے سے آئے, آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے. یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے, کہہ رہے بہت اچھا ملک ہے. یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی. ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے, تو یہ بیچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں. تو بنانے والا زیادہ برا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا, بنا تو نہیں رہا اتنی. پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو, ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں گے چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن, دیکھنا بھی غلط ہے. لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ بدنظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو. اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے, تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے, حرام ہے. بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے, غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا, ہم لوگ کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے, تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اما کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن, بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں, ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے. بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ, بولو, کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں. یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں, 4 بہو. اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی, 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے, جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی, ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا, بولو. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھتیجا, اس کا بھانجا, اس کا چچا, یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے, پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں, نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دی ہے, آسان. ان سے نکلنا آسان کر. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئی, ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا, چھٹے مٹے لگا رہے ہیں, ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی. ان سے ڈپریشن کیا ہوگی, یونیورسٹی میں لڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں.
کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ، اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتا چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق۔ ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی چھپ کے، اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے۔ اور یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں، اللہ بچائے، یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہے۔ جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ خیر، ہم چل رہے تھے قربانی پہ، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ہم، آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی، میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا، میں اب آ رہا ہوں قربانی پر۔ تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی، اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کس کے غلام بن کے رہو؟ اللہ کے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا، خاندان کا غلام بننا پڑے گا، بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو، تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں، حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو، تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں، اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے، ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے، تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں؟ بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں، تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ، اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو۔ وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا، کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا، بچے باپ سے محروم۔ اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں؟ مرد کی نہیں، عورت کی تباہ ہوئی ہے۔ مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے، طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا، اگر وہ وفا کر لیتی، کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے تو عیاشی کس نے کرنی ہے؟ پھر اس عورت نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا، بس عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے۔ تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے۔ اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں، تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں، بولو اللہ کا۔ اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں۔ ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا، اچھا حکم ہے بھائی، مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا، عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو۔ دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا، کوئی اعتراض نہیں ہے، دینا پڑے گا ہمیں، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں، تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں، عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں، مسلمان دیتے ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر۔ اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے۔ حیرت کی بات ہے یار، یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا۔ ابے یار کیا کریں، کیسے سمجھائیں بھائی، اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے، باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے، تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں، یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے، دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے بھی آئے ہیں، یہ سورس آف انکم ہے، یہ وسائل ہیں، یہ اثاثے ہیں، یہ ایسٹس ہیں۔ فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے، یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے، اور ایسے دو ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے، کمانے کی پاور 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے، الحمدللہ۔ اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے، عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے، تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ۔ تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے، یہ ٹینشن یا بوجھ
नहीं है, समझता नहीं है ना बात को। खैर आपकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें पता है। आप 2 बच्चे ही अच्छे लेके चलें, फिर बुढ़ापे में तरसोगे, आप जवानी में भी तरसोगे। बच्चों से तो घर में रौनक होती है यार, आंखों की ठंडक होते हैं। तो खैर तवक्कुल नहीं है, दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझते, बस वही कैलकुलेशन लेके चले रहते हैं। तो पड़े रहो फिर कालू का लेटर लेके, इतने पैसे हो गए, इतने बच्चे हो गए, इतनी बीवियां हो गई, ये बच रहा है तो अबे भाई ये इसका ताल्लुक अल्लाह पे तवक्कुल से, शादियां भी करता जा, बच्चे भी पैदा करता जा, रिस्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे।